وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 217 یسألون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یسألونک عن بارے میں الشہری مہینے کے الحرامی محترم عن الشہر الحرامی قتال جنگ کرنا قتال جنگ کرنا فی میں ہی اس میں قل فرما دیجئے قتال جنگ کرنا فیہ اس میں کبیر بڑا یعنی گناہ ہے و اور صد روکنا صاد دال مادہ ہے عن سے سبیلی راستے اللہ کے عن سبیل اللہ و اور کفر کرنا بھی اس کا و اور المسجد الحرامی مسجد حرام یعنی اس سے روکنا و اور اخراجو نکال دینا اہلی رہنے والوں کو ہی اس کے اہلی ہی من سے ہو اس سے اکبرو زیادہ بڑا یعنی گناہ ہے عند نزدیک اللہ کے و اور الفتنتو فتنہ اکبرو زیادہ بڑا یعنی گناہ ہے من سے القتلی قتل من القتلی قتل سے و اور لا نہیں یزالون وہ ٹلیں گے زا یا لام مادہ ہے ہم کہتے ہیں فلاں چیز زائل ہو گئی کسی کی نگاہ زائل ہو گئی چلی گئی ٹل گئی لا یزالون نہیں وہ ٹلیں گے یعنی ہمیشہ رہیں گے مراد ہے دو نیگیٹیوز ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ٹلنا اور نہیں ٹلنا مراد ہے کہ ہمیشہ رہیں گے لا یزالون نہیں وہ ٹلیں گے یقاتلون وہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے یقاتلونکم وہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے حتیٰ کہ یردو وہ لوٹا دیں را دال مادہ ہے تم کو یردوکم عن سے دین تمہارے عن دینکم دین سے تمہارے ان اگر استطاعوا وہ کر سکیں ان استطاعوا تو واو عین مادہ ہے اور سین تا آپ دیکھ رہی ہیں کوشش کا مطلب پایا جاتا ہے طلب کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ترجمہ بہرحال وہ گہرائی کا حق ادا نہیں کر سکتا جو کہ عربی زبان کی ہے اگر ان کے اندر یہ چاہت ہے ان کی کوشش یہ ہے ان کی طلب یہ ہے کہ تم کو تمہارے دین سے پھرا دیں یہ مطلب ہے یہاں پر استطاعت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حتی الامکان کوشش کرنا و اور من جو یرتدد وہ لوٹ جائے من یرتدد من سے تم میں سے عن سے دین ہی اپنے دال یا نون مادہ ہے دین عن دینہی دین سے اپنے تو یمت وہ مر جائے فیمت تو وہ مر جائے و اور ہوا وہ کافر ہو تو اولئک وہ لوگ فاولئک تو وہ لوگ حبیطت ضائع ہو گئے اعمال ہم ان کے اعمالہم
اعمال ان کے. اچھا، حبیطت کو دیکھیے، ہم نے بات کی تھی کہ فعل ہو اور لمبی والی تا ہو اور اس کے اوپر سکون ہو تو وہ تو واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے. تو عربی کا جو لفظ ہے وہ تو مؤنث ہے، اب ترجمہ جو ہے وہ تو مذکر میں ہوا ہے، ضائع ہو گئے. تو کیا ترجمہ غلط ہے؟ جی نہیں. بات یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی زبان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی اور زبان میں، تو جس زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تذکیر اور تانیث کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں میسکولن اور فیمنن کا خیال رکھا جاتا ہے. اب اعمال ہم تو اس کو مذکر بولتے ہیں، تو اب ضائع ہو گئیں اعمال تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو اردو محاورے کے حساب سے غلط ہو جائے گا. تو جس زبان میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہوتا ہے اس زبان کے محاورے کا خیال رکھا جاتا ہے. اسی لیے حبیطت ہے تو دراصل مؤنث، لیکن اردو محاورے کی وجہ سے اس کا ترجمہ مذکر میں کیا گیا ہے. حبیطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی میں، الدنیا دنیا، فی الدنیا دنیا میں، و اور الآخرتی آخرت میں، و اور اولئک وہ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، اصحاب النار ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے نئے رکوع کے ساتھ، نئی لیسن کے ساتھ اپنے لیسن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 217 سے لے کے 221 تک. اور سب سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ایک ایک حرف پر عمل کرنے والا، اس پہ عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اور ہمیں بہترین چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے. اور سب سے بڑھ کے اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، آمین. سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 217 سے لے کے 221، پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 217 کی مختصر تفسیر اور تذکیہ کریں گے انشاءاللہ. سبق کا خلاصہ دیکھ لیں کہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں یہ جو آیات ہیں، یہ جو رکوع ہمارا شروع ہونا ہے، اس آیات میں یہ جو آیات ہیں یہ مختلف مفہوم کی لگتی ہیں. جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ سورۃ البقرہ کے 2 حصے ہیں، نصف اول ہم پورا کر چکے جس میں یہود کی تاریخ ہم نے پڑھی اور ان کے حالات اور واقعات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم یہود کی طرح نہ کرنا. اور نصف دوم میں ہم مسلمانوں سے ڈائریکٹ خطاب ہے اور 4 موضوعات پر بات کی گئی ہے، خاص طور پر آیت نمبر 177 آیت بر جس میں عبادات، معاملات، انفاق سبیل اللہ اور جہاد ہے. آج کے اسباق میں میں اور آپ ایک ہی رکوع میں سب سے زیادہ یسألون کا ملے گا ہمیں. لفظی ترجمے میں ہم نے دیکھا کہ 3 بار یہ لفظ یسألون کا آیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بھی نظر آتا ہے اس میں. جب حقیقت میں انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ پورے کا پورا دین میں داخل ہونا چاہتا ہے. اس وقت خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خواہش کیا ہوتی ہے کہ کوئی کام وہ اپنی مرضی سے نہ کرے بلکہ اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو اور وہ ہر چیز میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے. اس سبق میں ہم حرمت کے مہینے میں قتل کی ایک مثال دیکھیں گے.
کہ وہ غلطی سے ہو گیا تھا، اور اس دور کے میڈیا نے اس بات کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر فتنے پیدا نہ کرو، اصل فساد فتنے سے ہوتا ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پتہ چلے گا ہمیں امت وسط کا کردار ادا کرنے والی قوم کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے، مال کو کیسے استعمال کریں۔ انسان کے پاس کسی مجبور کو مال آ جاتا ہے، بعض اوقات باپ کی وفات کے بعد ان کا کفیل بن جاتا ہے، تو ان یتیموں کے مال سے ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے احتیاط سے اپنے تمام معاملات انجام دیتے تھے، اور مالی معاملات میں کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ مشرک عورت سے نکاح کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہم پورے رکوع میں جو میں نے باتیں بتائیں اس پہ ہم بات کریں گے آیات کے اعتبار سے۔ اب آیت نمبر آتے ہیں 217 جو کہ ہمارا آج کا لیسن بھی ہے، آیت نمبر 217۔ اس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو آیت دیکھ لیجئے، پیچھے ہم لفظی ترجمہ دیکھ چکے ہیں، یہاں سے ہم تفسیر کا اور تزکیہ کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ میں لکھ لیں، لوگ تم سے عزت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ آپ سے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بابت سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور آخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب اس آیت کو پڑھتے وقت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سامنے قرآن رکھیں، اس آیت کا ترجمہ سامنے رکھیں، پھر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت ہی غور و فکر یہ آیت ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں کہ رجب، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال و جدال ناپسندیدہ تھا۔ یہاں مشرکین مکہ نے سوال کیا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے اس بات کے باوجود کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے غلطی سے ہوا، یہ فرمایا کہ ہاں قتل گناہ سے ہے اور حرمت والے مہینے میں بھی بڑا گناہ ہے، اور تم کیا کر چکے ہو؟ تم کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے ہو، اور اب بولے بن کر یہ سوال پوچھنے آ گئے ہو، خود تم فتنے سے باز نہیں آتے۔ یہاں یاد رکھیں کہ یہ جو یسألونک ہے یہ کس نے؟ مشرکین نے سوال کیا، بلکہ کیا یہ سوال پوچھنے آ گئے اور خود تم فتنے سے باز نہیں آتے۔ تم اللہ کی راستے سے روکتے ہو، اور اللہ کا اصل مضمون یہ تھا کہ اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا، اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، یہ جو کفار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے وادی نخلہ کی طرف ایک گروپ بھیجا، تجارتی قافلہ تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حرمت والے مہینے میں غلطی سے قتل ہو گیا۔ صحابہ اکرام کو معلوم نہیں تھا، وہ سمجھے تھے کہ 30 جمادی الثانی ہے، لیکن چاند نظر نہیں آیا تھا، اور رجب یعنی کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا تھا، جیسے کہ بتایا کہ حرمت والے 4 مہینے اور حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ باقی لوگوں کو گرفتار کر کے وہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ مشرکین مکہ نے شور مچا دیا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو ڈانٹنا کہ پہلے تحقیق کر لینی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فعل غلطی سے ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یعنی کہ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش. یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے. اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوتی تھی انجانے میں یا جانے میں، وہ اسی وقت توبہ اور استغفار کر کے اپنے اللہ کی طرف توبہ کرتے تھے. وہ مسلمان امت کے بہترین لوگ تھے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تنقید کریں یا ان کے بارے میں کچھ بھی رائے قائم کریں. صحابہ کرام کے بارے میں غلط سوچنا بھی ہمارے ایمان کو خراب کر دے گا. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ بشر تھے، ان سے انفرادی طور پر غلطی ہوئی. مثال کے طور پہ آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ہیں، اللہ کا دین موجود ہے اور دین پر کام کرنے والے بھی موجود ہیں. اجتماعی طور پر ایک بہت بڑا کام ہے اور رہے گا. کچھ لوگ قرآن سکھانے کا کام کر رہے ہیں، کچھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کچھ مالی طور پر مدد کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ کے دین کے لیے کام کرتے دیکھیں، قرآن اور سنت سے جڑا ہوا دیکھیں، بس سمجھ لیں کہ یہ ہم سے اچھا ہے. انفرادی طور پر ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی دیندار سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس بات کو اچھالے نہیں. ہم دینداروں کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جاتا ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، ایک ذرا سی خامی کو بار بار بیان کرتے ہیں لوگ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم خود یہ 5 غلط کام کرتے ہو. کس سے کہا؟ مشرکین کو، کہ تم صحابہ کس غلطی کو لے کے تو آ گئے ہو لیکن تم خود کیا کرتے ہو؟ 5 غلط کام کرتے ہو. یہ کفر کی طرف سے اسلام پر تنقید کا جواب ہے. کفر اسلام کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے. آج کل ہی دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ہر طرف قتل و غارت ہے، جنگیں ہیں، استقصال ہے، لیکن ایک ذرا سے اسلام یا مسلمان کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا کا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کے کاموں پر ان کو جواب دیا کہ تم فتنے کرتے ہو جبکہ قتل صرف ایک شخص کا ہوا ہے اور فتنوں میں تو اس سے کہیں زیادہ بربادی ہوتی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلہ عبداللہ بن حبش کی سرکردگی میں گیا تھا اور جو شخص قتل ہوا تھا اس کا نام عبداللہ بن عمرو الحرزمی تھا. کفار نے فساد شروع کر دیا. کفار نے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا. 13 سال مسلمان ظلم و برداشت کرتے رہے. ہجرت کے بعد یہ پہلا قتل مسلمانوں سے ہوا تھا. 15 سال کے بعد پہلی دفعہ مسلمانوں سے کوئی غلطی ہوئی تھی. یاد رکھیں 15 سال کے بعد پہلی دفعہ مسلمان سے کوئی غلطی ہوئی تھی. آیت نمبر 191 میں بھی یہ بات ہم آئی تھی اور اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ فتنہ کیا ہے. تو ہر صاحب ایمان کا اپنے ایمان پر رہنا مشکل ہو جائے اور اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. ہر وہ حالت جس میں بندے کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. اب ٹی وی اور سوشل میڈیا دیکھ لیں، عورت کا 1 گز کا حجاب اس میڈیا کو برداشت نہیں ہوتا. عورت کا 1 گز کا حجاب جو کہ دنیا اس پر اتنا زیادہ بولتی ہے کہ کسی کو یہ پسند ہی نہیں. ہر طرف غلط کام ہو رہے ہیں. نکاح اور شادی مشکل کر دی گئی ہے. جائز اور حلال کمائی مشکل کر دی گئی ہے. ہر طرف سود ہے. ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں. باطل کا غلبہ ہے. آج انفرادی طور پر ہمارے اپنے ملکوں میں فتنے ہیں. مائیں بچوں کو مسجد تک نہیں بھیج سکتی. شروع سے لے کر یہود و نصارہ اور کفار نے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے. مسلمان اپنے ہی مذہب پر شرمسار ہو جائیں، ان کی یہ کوششیں تھیں. فتنہ فساد ہے. قتل تو ایک کا ہوتا ہے لیکن جب فتنے ہوتے ہیں تو کتنوں کا ایمان چلا جاتا ہے. ایک نوجوان یونیورسٹی جاتا ہے تو فارغ وقت میں مسجد میں چلا جاتا ہے. اس کے والدین فکر مند ہو گئے اور اسے روکنے لگے کہ ہمارا آج یہی حال ہے کہ اسلام کی بات تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، ہمیں اسلام کے طریقے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر عمل کرنا اچھا نہیں لگتا. ہم پورا عمل نہیں کرنا چاہتے. پورے اسلام پر عمل کرنے والوں سے اس کے اپنے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم صرف باتیں ہی کرتے رہنا چاہتے ہیں.
ہم اتنے زیادہ فلسفی باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری باتوں میں عمل نہیں ہے۔ مدینہ میں بارش کی کمی تھی، قحط آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بھوک کی حالت میں دیکھا تو پڑوسی کافر ملک سے مدد مانگ لی۔ کافر بادشاہ نے سامان سے لدا قافلہ بیچ دیا اور بڑا خوش بھی ہوا کہ مسلمانوں پر احسان کر دیا۔ جلد ہی وہ کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ لوگوں کی بھوک سے بری حالت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور صرف یہی کہا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے اپنا خواب حضرت عمر کو بتایا۔ حضرت عمر نے مجلس شورا بلائی اور ان سے کہا، اور یہ کیا غلطی ہوئی ہے؟ سب کے مشورے سے طے پایا کہ کافر بادشاہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ سب مدینے والے باہر نکل کر نماز استسقاء پڑھی اور بارش ہو گئی اور قحط دور ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو فکر پڑ جاتی تھی کہ ہم سے اللہ یا اس کے نبی ناراض تو نہیں ہو گئے۔ دعا کریں کہ عمل کرنے والے بن جائیں ہم لوگ۔ یہ جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، یہ کوششوں میں ہیں کہ ہمیں پیچھے کر دیں، ہماری نسلوں کو برباد کر دیں۔ تو ہم نے کوششیں کرنی ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں اور اپنی بھی فکر کریں۔ لوگ دین اور دنیا بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ کفار ایسے لوگوں سے خوش ہیں اور ان جیسے بن جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ کافروں کو تو ایک طرف چھوڑ دیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہم سے تب خوش ہوتے ہیں جب ہم ان کی کسی غیر مذہبی کام میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ 10 لوگ بیٹھے ہوں تو ایک مرد اٹھ کر کہہ دے کہ میں مسجد جا رہا ہوں، مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ مہمان بھی ناراض اور گھر والے بھی ناراض۔ کفار کی دشمنی مسلمان سے نہیں، اسلام سے ہے۔ وہ مسلمان کو نہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسلام نہ رہے۔ مکہ والے بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کو اسلام لانے سے روکیں اور جو اسلام لے آئیں ان کو اس پر عمل نہ کرنے دیں۔ وہ یہی کہتے کہ باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں۔ ہم آج کیا کہتے ہیں کہ ہم پہلے جو عمل کرتے تھے وہ غلط تھا کیا؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ ذرا سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج نہ غور و فکر کیا تو ہماری نسلیں تاریک اندھیروں میں چلی جائیں گی۔ فکر کریں، اپنے اوپر محنت کریں اور ساتھ ہی اپنی نسلوں پر بھی محنت کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے دل سے پلٹ گئے تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مرتد ہو گیا اس کے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور جہنمی ہوں گے وہ لوگ اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کے شامل ہونا ہے اور ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں اپنے خاص مقام میں جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہم نے جنت الفردوس کی نہریں دیکھنی ہیں، ہم نے وہ باغات دیکھنے ہیں، ہم نے اس دنیا میں محنت کر کے اور آخرت میں آرام کرنا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ٹینشنیں نہیں لینی، فکریں نہیں کرنی، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے انشاءاللہ جس سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں، محنتیں ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔